میں پچھلے سال 2 سال پہلے میں نے سورۃ یوسف پہ کام کیا تھا، اور اس میں ہمارے پروجیکٹ میں ایک انالیسس تھا ہیبرو بائبل کا، یعنی عبرانی زبان میں بائبل کا جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا جینیسس کے اندر، اس کا کمپیریسن ورس بائی ورس وتھ دا قرآن. قرآن نے کیا بات کی ہے، بائبل نے کیا بات کی ہے، اس آیت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، اس آیت کے بارے میں بائبل میں کیا بات کی جا رہی ہے، ان کے علماء نے کیا بات کی ہے. ایک ایک آیت کا تقابل ہم نے کیا تھا. بائبل کی تفاسیر اندازہ کریں 10 گنا زیادہ ہیں، اس میں تحریفات بھی جو کرپشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں تفاسیر کئی زیادہ ہیں. قرآن میں بہت کم بات ہوئی ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے، والد کا نام تک کا ذکر نہیں. یعقوب کا نام ہمیں کہیں اور ملتا ہے، سورۃ یوسف میں نہیں ملتا، یعنی براہ راست نہیں ملتا. انہوں نے ذکر میں کہا کما تمہا علی ابویک، جیسے انہوں نے اپنی نعمت آپ کے والدین پر بھی پوری کی، اس میں انہوں نے اپنا نام بھی لیا. اس کے علاوہ ہمیں نام نہیں ملتا، ماں کا نام نہیں ملتا. بھائی ہیں، اتنے بڑے کیریکٹرز ہیں اسٹوری کے، جن بھائیوں نے سارا ڈرامہ کیا تھا، ان کے نام نہیں ملتے، ان کے نام نہیں ملتے. منسٹر ہے، اس کا نام ہے العزیز منسٹر. اس کی بیوی ہے جس نے جیل میں پھنسوا دیا تھا، امرأۃ العزیز منسٹر کی بیوی، نام تک نہیں ہے. کہاں رہتے تھے یوسف علیہ السلام، کہاں سے اغوا کیے گئے، اس شہر کا نام نہیں ہے. کنعان ہے، بائبل میں ہے کنعان، قرآن میں نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ریموو کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر مینشن نہیں کی، ان کا ذکر نہیں کیا. تو جو تھوڑی بہت چیزیں ذکر کی گئی ہیں نا، ان کی ایک خاص اہمیت ہے. یہ ذہنیت رکھ کر ہر قصہ قرآن کا پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ مائنڈ سیٹ رکھ کے کہ جو چن کے بات کی ہے وہ کیوں کی ہے. اس میں اس کا ایک فارمولا یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی فارمولا بتا دیا ہے. ہی سیز فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری بات ہو رہی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. ذکر کا لفظ عربی میں یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، اس کا لفظ نصیحت کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کا لفظ بات کے لیے بھی ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں ذکر شیئا، اس نے کسی چیز کے بارے میں بات کی، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کسی چیز کا ذکر کیا، اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قصے قرآن میں جن کا ذکر ہو رہا ہے اور جو تھوڑی سی بات بتائی جا رہی ہے نا، اس میں تمہارے بارے میں کوئی بات ہے، میرے بارے میں کوئی بات ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں آ رہا ہوں سورۃ الاحزاب کی طرف. سورۃ الاحزاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں دی گئی تھی، اور یہ مدینے میں 6 سال کے بعد نازل ہوئی ہے. تو اس وقت تک بدر ہو چکی ہے، بدر کا مارکہ ہو چکا ہے، احد بھی ہو چکا ہے. اور اب قریش نے، ان کو بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارے اکیلے سے یہ نمٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ اگر واقعی میں ختم کرنا ہے تو ہمیں الائنس کی ضرورت ہوگی. تو انہوں نے باقی سارے قبائل کو اکٹھا کر کے ان کو سب کو اسلام سے دشمنی نہیں تھی، لیکن ان کو پیسے سے محبت تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مدینے کو ٹیک اوور کر لیں گے اور اسلام کا مسئلہ ختم کر دیں گے تو جو کچھ مال ملے گا ہم آپس میں بانٹ لیں گے. ان کو اکنامک انسینٹیو دیا تھا. تو وہ سارے ٹرائبز جو ادھر ادھر کے تھے قبائل، وہ سارے جمع ہو گئے. اور پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر اسلام آ گیا تو تم سب کا بھی خطرہ ہے، صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا، تمہارا بھی مسئلہ ہو جائے گا. یہ تو وہ سارے اس اکنامک ایجنڈا کے تحت اور ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا ایک دفعہ میں ہی، دفعہ اس عربی میں کہتے ہیں دفعۃ واحدہ، ایک مرتبہ میں ہی یہ مسئلہ حل کرو. ہم مدینے کی طرف چڑھاؤ کرتے ہیں اور ایک جینوسائڈ کرتے ہیں، جو ملے گا مین وومن چائلڈ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسلام کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، کوئی مسلمان بچے ہی نہ، یہ مسئلہ بالکل اریز ہو جائے. اس نیت سے وہ لوگ اب مدینے کی طرف آ رہے ہیں. اور یہ بدر کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، احد کی طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہ دونوں معاملات بیٹل فیلڈ کے ہیں، وہ میدان جنگ کے معاملات ہیں. یہ ہے سٹی سینٹر کے اندر سویلینز کے خلاف جنگ ہونے والی ہے. اس میں صرف ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے فوجیوں سے جا کر لڑیں گے. انہوں نے عورتوں بچوں بوڑھوں کا کسی کا لحاظ نہیں کرنا، یہ مقصد ہے اب جینوسائڈ. تو جب اس نیت سے یہ فوج آ رہی ہے، اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آپ کو کئی صفحوں کی تفصیل ملے گی. کہاں سے شروع ہوئے، کتنے تھے، کون سے قبیلے تھے، کتنی فوج تھی، کتنا اسلحہ تھا، کتنی تلواریں تھیں، کتنے گھوڑے تھے، کہاں سے موو کیے، کہاں کوچ کیا، کہاں پر کیمپ بنایا، مسلمانوں نے کہاں پہ خندق کھودی، کس کی نصیحت سے کھودی. تفاصیل بہت ڈیٹیل میں آپ کو سیرت کی کتابوں میں، رحیق المختوم اور سیرت ابن ہشام ابن اسحاق، اس میں بہت تفصیل سے آپ کو یہ باتیں ملیں گی. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ قرآن میں آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی. قرآن نے بھی اسی معاملے پہ بات کی ہے، سورۃ الاحزاب میں اسی قصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن بہت ہی کم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے موقع پر تبصرہ کیا، اس پورے حادثے پہ تبصرہ کیا ہے اپنا آفٹر دا فیکٹ. یعنی یہ جب سب کچھ ہو چکا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. جو ایونٹس ہو گئے اس پر تبصرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی بڑا نیوز ایونٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد کسی نیوز ٹاک شو میں کوئی اینالسٹ آ کر اس پر اپنا تبصرہ کرتا ہے، رائٹ. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو اس کے بعد تبصرہ کسی اینالسٹ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ نازل ہوتا تھا. احد میں بھی یہی ہوا اور پھر یہاں پر احزاب میں بھی یہی ہوا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ نازل کیا، اس میں شروع میں میں پورے تبصرے کی بات آج آپ سے نہیں کروں گا، میرا ایک خاص مقصد ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں. شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والوں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی تھی اس کا ذکر کرو. اس ذکر کرو کا مطلب ہے اس کو یاد رکھو اور اس کے بارے میں بات بھی کیا کرو. ذکر کے دو معنی یاد رکھنے ہیں، ایک تو چیز کو یاد رکھنا، یاد کرنا، اور دوسرا اس کے بارے میں اس کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا. سو ہی سیز یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب مختلف فوجیں تمہاری طرف آئیں، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان کے خلاف ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا، اس پر اس کی پوری نگاہ تھی. یہ جو کہا ہے نا کہ ایک آندھی بھیجی اور فوج بھیجی، اس کی تفاصیل آپ کو سیرت کی کتاب میں ملیں گی. یہاں صرف اشارہ ہے. اشارہ کس بات کا ہے؟ جو لوگ آ رہے تھے نا، اس کا مقابلہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی. ایمان والوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی.
تم اگر سارے بھی اکٹھے ہو جاتے تمہاری فورس کلیکٹیو فورس اتنی نہیں تھی کہ اس کا تم جواب دے سکو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن انٹرونشن ہوئی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرو تم. اچھا آگے کیا بات کہی جا رہی ہے, یہ فوکس ہے میرا آج. اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, جب آنکھیں پھٹی کھلی بھی رہ گئی تھیں اور ہٹ رہی تھیں اپنے موقف سے. یعنی جب کوئی ڈر جاتا ہے نا, جیسے اگر آپ کلاس میں لیٹ آئے ہو اور پروفیسر آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے آپ کی گردن پہ اس کی گھور کی فیل آ رہی ہے, اسٹیئرنگ ایٹ می اینڈ یو آر اوائڈنگ آئی کانٹیکٹ, آپ تھوڑا سا نیچے سر کر کے اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھتے ہو اور وہ گھورتے ہوئے آپ کو فالو کرتی ہیں, ان کی آئیز فالو کرتی ہیں. تو وہ جب آپ آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر رہے ہوتے ہو نا, اس کو زاغت الابصار کہتے ہیں. کہ آپ آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر, اتنا دشمن اتنا ڈرونا تھا, اتنی بڑی فورس آگے آ رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھنے سے ڈر لگتا تھا. میں سوال یہ پوچھتا ہوں اپنے آپ سے, کس کو ڈر لگ رہا تھا, کس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے؟ شروع میں بات کہی تھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اہل ایمان صحابہ, بدری صحابہ, احد کے صحابہ, مہاجرون اور انصار جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی آگے سے ہل رہی تھیں. جو سامنے سے چیلنج آ رہا تھا نا, اس سے آپ کو بھی ڈر لگ رہا تھا. وبلغت القلوب الحناجر, اور جو دل ہیں وہ گردنوں تک پہنچے ہوئے تھے, یعنی آپ کو اپنی دھڑکن سنائی دے رہی تھی ڈر کے مارے. وتظن, اور پھر سب کچھ کے بارے میں کچھ کے بارے میں تبصرہ کیا ان میں سے جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. وتظنون باللہ الظنون, اور تمہارے اندر ہر طرح کے خیالات آ رہے تھے اللہ کے بارے میں, طرح طرح کے خیالات. تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے, یار یہ اسلام نے مروا دیا, یار کیا اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی, اپنا ایک چھوٹا سا فارم تھا, ایک دو بکریاں تھیں, کیا کس مصیبت میں پڑ گئے یار, یہ تو سارے سب مارے جائیں گے. یہ بڑا اچھا والا, اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی کی بات ہو رہی ہے, اور اذا جاء نصر اللہ والفتح, فتح آئے گی, اور ہاں دیکھ لیا کیا فتح آ رہی ہے, یہ دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے ذہن میں یہ بات. تظنون باللہ الظنون, پھر کہتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون, اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا بہت سخت امتحان لیا, ان کا بڑا سخت امتحان لیا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور ان کے پیر کے نیچے سے زمین ہلا دی گئی, ان کو زلزلے میں ڈال دیا گیا. یہ کامنٹری کی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بارے میں ایک چیز مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. جب کوئی ہسٹری کو اینالائز کرتا ہے نا, تاریخ کو اینالائز کرتا ہے, تو اس میں کس چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ میں نے بتایا تھا کتنی فوج آئی, کہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, کتنے دن بیٹل چلا, کتنے لوگ مارے گئے, کیا کیجولٹیز تھیں, کیا ہوا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ دیکھیں. تمہاری آنکھیں آئی کانٹیکٹ اوائڈ کر رہی تھیں, آنکھوں کی بات کی تھی نا. کون سا مورخ ہے, کون سا ہسٹورین ہے جو آنکھوں کی بات کر لے گا, آنکھیں کہاں جا رہی تھیں؟ پھر کہا وبلغت القلوب الحناجر, میں نے کہا تھا دل کہاں پہنچے ہوئے تھے, گردن میں. کون سا مورخ ہے, کون سا عالم ہے جو بتا دے گا دل کہاں پہنچا ہوا تھا؟ پھر کہا وتظنون باللہ الظنون, اور تمہارے دلوں میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے. کون سا مورخ, کون سا عالم ہے, کون سا انسان ہے جو تاریخ کے بارے میں یہ بتا سکے کہ انسان کے دل میں کیا ہو رہا تھا, اس کے خیالات کیا تھے, جو کبھی کسی کتاب میں ریکارڈ ہو بھی نہیں سکتے ہیں, وہ ریکارڈ ہوئے ہیں قرآن میں. اور اس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اللہ جو تم کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا. اس کے دیکھنے کی ایک ڈیمونسٹریشن ہے یہ, جو جس طرح وہ دیکھتا ہے نا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. وہ جس طرح کا وہ بصیر ہے, میں بھی بصیر ہوں. اصل میں دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں عربی میں, لیکن جس طرح کا بصیر میرا رب ہے نا, وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اب یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ایمان ہونا, مسلمان ہونا اور اسلام کی خدمت میں زندگی بھی گزارنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر انگزائٹی نہیں آ سکتی, آپ کے اندر خوف نہیں آ سکتا, آپ سامنے آنے والے چیلنج سے ڈر نہیں سکتے, آپ کے دل گردن تک نہیں پہنچ سکتے. بات تو شروع میں کہا تھا نا, فیہ ذکرکم, آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں ہمیں ایک تسلی دے دی گئی ایک طرح سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ, جب ہم صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا رضی اللہ عنہم اجمعین, تو ہم ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم فرشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ انسان تھے, اور انسان ہمیشہ مشکلات سے گزرتا ہے, باہر کی مشکلات اور اندر کی مشکلات. اور یہاں اندر کی مشکلات پر زیادہ فوکس ہے قرآن کا. باہر کی مشکلات کیا تھی, بہت بڑی فوج آ رہی ہے, اس کے بارے میں کیا کیا, اس کو تو ہم نے آندھی بھیج دی, وہ تو چھوٹا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ کیا تھا قرآن میں, اس قصے میں, اس تبصرے پہ اصل مسئلہ تھا اندر کیا ہو رہا تھا تمہارے. جب تم نے باہر سے دشمن کو آتے دیکھا, ایسے آبسٹیکل کو آتے دیکھا جو تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے, اتنی زیادہ مشکلات ہیں, اتنی اوور ویلمنگ ہے, اور ایک دشمن نہیں ہے, بہت سارے دشمن ہیں, ایک محاذ نہیں ہے, بہت سارے محاذ ہیں, احزاب ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں. ایک مسئلہ ہو تو بندہ فوکس کر سکے, یہاں ایک مسئلہ, یہاں ایک اور مسئلہ, یہاں ایک اور مسئلہ, یہاں ایک اور مسئلہ. عربی میں ایک کہاوت ہے, اللبیب من الاشارۃ یفہم, اردو میں کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. میں جو یہ بات آپ سے کر رہا ہوں نا, میں صرف احزاب کی بات نہیں کر رہا, لیکن مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں, پاکستانی قوم بہت تیز ہے ماشاءاللہ. اوکے, مشکلات ہر طرف سے ہیں, اور اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں, احساس بھی نہیں ہو رہا میں اس کو شروع کہاں سے کرے بندہ, اس کا ہم سامنا کیسے کریں گے, تو بالکل امپاسبل سچویشن ہے. اور ایک انگزائٹی اندر آنی شروع ہو جائے گی, اور پھر شک آنے شروع ہو جائیں گے, اور آپ وہ جو پرابلم ہے آپ کہیں گے یہ تو اتنا بڑا پرابلم ہے, اس کا تو سامنا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ آئی کانٹیکٹ اوائڈ کرو گے پرابلم سے. اس کو اوائڈنس ڈس آرڈر کہتے ہیں سائیکالوجی میں. کیا ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, اس کا سامنا کرنے کے بجائے وہ شراب پینی شروع کر دیتا ہے, یا اس کا سامنا کرنے کے بجائے وہ ویڈیو گیم ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کو, یا گیملنگ شروع ہو جاتی ہے, یا وہ رات کو باہر دیر تک, یا اس کو نیٹ فلکس ایڈکشن ہو جاتی ہے, کوئی اور کسی چیز میں لگ جاتا ہے کہ وہ اوائڈ کر لے جو چیز ہے, اس کو سامنا نہیں کر سکتا, اس کو کانفرنٹیشن سے مشکل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹینڈنسی بھی بتا دی کہ تمہارے اندر یہ ایک ڈیفینس میکینزم ہے, سامنے سے مشکل آئے گی, تمہیں لگے گا میں سامنا نہیں کر سکتا, ذرا اوائڈ کر لو, اذ زاغت الابصار.
اور اگر پھر بھی اوائڈ نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں انگزائٹی ہونی شروع ہو جائے گی، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، دل زیادہ زور سے دھک دھک کرنے لگے گا. اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب انسان کا ایموشنل کرائسس ہوتا ہے نا، تو ایموشنل کرائسس کا تعلق ہوتا ہے اس کے بعد اسپرچول کرائسس سے. بہت سارے لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں پاکستان سے، دنیا مختلف ممالک سے، مختلف جگہوں سے، لیکن مسائل ہر جگہ ایک ہی ہیں. کوئی مجھے کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ پہ سے ایمان اٹھ رہا ہے، مجھے شک آنا شروع ہو گیا ہے، مجھے کیسے پوری طرح اطمینان ہو کہ آخرت ہے اور اللہ جو ہے وہ انصاف کرتا ہے. اس طرح کے سوالات، ینگ اینڈ اولڈ، دے آسک دس کوسچن. اور ہر دفعہ میرا فالو اپ کوسچن، سوال کے جواب میں سوال پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ یہ فیلنگ آپ کو کب سے شروع ہوئی، اور جب شروع ہوئی اس وقت آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا. جب بھی میں نے یہ سوال پوچھا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انگزائٹی، کوئی نہ کوئی ٹراما، کوئی نہ کوئی بہت ہی مشکل ٹائم گزرا کسی کی زندگی میں، اس کے بعد سے اس کے دل میں یہ خیالات آنے شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، پہلے دل یہاں پہنچتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اتنا زبردست ڈائگنوسس ہے بہت تھوڑے الفاظ میں.